المدد یا رسول 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 نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اس اللہ جل شانہ کا شکر ہے جس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے امتی ہونے کی نسبت سید الرسل خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کر سکیں. اور یہ وہی نسبت ہے جس نے اس امت کو خیر الامم کا لقب عطا فرمایا، ورنہ اور کوئی بات نہ تھی، نہ ہے، اور جو بات ہے وہ آپ کے سامنے کہ ہمارے حالات پہلی امتوں سے بہتر ہیں یا ان سے بھی آگے گزر چکے ہیں. باوجود اس کے اس امت کو خیر الامم فرمایا. میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو اور تمہیں نسل بنی آدم میں سے منتخب کیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بلند رتبہ، بزرگی والی، منتخب کی ہوئی اونچی امت بنایا ہے. اور اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم دوسری امتوں پر بھی گواہ بن سکو، دوسری امتوں پر بھی گواہ بن سکو. جس امت کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو آ چکی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سیدہ سے قبل، جس امت کو ان ساری امتوں پر گواہ بنایا گیا، اتنا بڑا رتبہ کس لیے ملا اس امت کو؟ جس کا حال یہ ہے کہ جس حال پہ شرم آتا، جس حال پہ شرم آتا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوئی، اس نسبت کے تقاضے، شرم اس لیے آتا ہے کہ ہم وہ تقاضے پورے کرنے تو درکنار، ہم نے تو ان کو ذبح کر دیا ہے، ان تقاضوں کی دھجیاں اڑا دی، اور اللہ اور اس کا رسول اس امت کو عظمت، شان و شوکت، عزت اور تمکنت کی بلندیوں پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں دھکیل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی راہ سے ہٹا کر جنت کے خوشنما پربہار رستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور ہم اس عالی شان رستے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت والے رستے پر دھکیلے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اس امت میں ہونے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا حق ادا کیا، ان کے احساس ندامت کا عالم یہ تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ جن کے وجود سے ہمارا جرم شاید وہاں معاف کیا جائے گا، ہم جو اس نسبت کے لیے باعث شرم ہو گئے، وہ لوگ جن کے بابرکت وجود سے شاید ہمارا جرم معاف کیا جائے، ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام زین العابدین کے پوتے، اور جو علم و معرفت اور عمل اور تقوی میں سب اماموں کے امام، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھا، میری زندگی میں وہ 2 سال نہ آتے تو شاید میں برباد ہو جاتا، مجھے ان 2 سالوں نے بنا دیا، یہ امام اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، عرض کیا امام علی مقام مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، فرمانے لگے میں کیا نصیحت کروں، کیا نصیحت کروں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، آپ نے پھر معذرت کی، حضرت شیخ داؤد طائی نے پھر اصرار کیا اور کہا حضرت آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں اس امر کا حقدار کون ہے کہ وہ امت کو نصیحت کرے، کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، پوتے ہیں، آپ سے زیادہ حقدار امت کو نصیحت کرنے کا کون ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی لرزہ براندام ہو گئے، کانپ اٹھے اور فرمانے لگے داؤد تم مجھے اس نسبت کی بات کرتے ہو کہ میں حضور کا پوتا ہوں، نواسا ہوں، اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے، اس وقت سے، اس گھڑی سے جب قیامت کے دن مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور میں حضور کے سامنے آؤں گا تو حضور مجھے کہیں دیکھ کر یہ نہ فرما دے کہ جعفر اوروں کی بات تو چھوڑ، تو میری اولاد سے تھا، تو نے بھی میرے دین کا حق ادا نہ کیا، تو نے بھی میرا لحاظ نہ کیا، تو نے بھی میرا خیال نہ کیا۔ اس وقت جو کچھ بیتے گا میں تو اس لمحے سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت شیخ داؤد یہ بات سن کر لرز اٹھے، چیخ نکل گئی اور اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمانے لگے داؤد یہ ان کا حال ہے کہ جن کا خمیر نبوت کے پانی سے بنا ہے، جن کی پرورش خانوادہ نبوت میں ہوئی ہے، جن کا ظاہر و باطن فیضان نبوت سے سیراب ہو رہا ہے، یہ خشیت کا، ڈرنے کا، اس نسبت کا شرم کرنے کا اور اس لمحے اپنے آقا کے سامنے پیش ہونے کا انہیں اتنا ڈر ہے تو ہم کس کھاتے میں، ہمارا حال کیا ہو۔ اگر کاش ہم نے اس نسبت کی طرف کبھی سوچا ہوتا، تأمل کیا ہوتا
اتنا ہی خیال کر لیتے کہ اللہ پاک نے اس امت کی نسبت سے کتنا شرف عطا فرمایا تھا، ہم اس شرف کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اور جو خاص حکم اللہ رب العزت نے فرمائے کہ بطور امت مصطفی اگر تم اپنا شرف، اپنا وقار، اپنی عزت قائم رکھنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے قریب نہ جانا۔ بطور امت کے میں عرض کر رہا ہوں، انفرادی اعمال کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جو ہیں اس کا اشارہ کر چکا ہوں۔ بطور امت کے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا وجود برقرار رہے، تمہاری عزت برقرار رہے، تمہارا شرف اور وقار برقرار رہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ جو جتنا بلند بنایا جاتا ہے اس کے خلاف حسد بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تمہیں خیر الامم بنایا گیا ہے، تو جن امتوں پر اب تمہیں فضیلت مل چکی ہے وہ حسد سے جل رہے ہیں۔ وہ لوگ وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تھے تو پہلے سے، ہمارے نبی پہلے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمیں پہلے کتاب ملی تھی، ہم نے اپنا قبلہ بنایا تھا، لوگ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آج ہمارے ہاتھ میں نہ رہا۔ تو ہم پہلے سے تھے، یہ بعد میں آئے، مگر بعد میں آنے والے ہم سے بازی لے گئے۔ وہ آج تک اس حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ہر لمحہ چاہیں گے کہ جس طرح یہ فضیلت ان کے ہاتھ سے چھن گئی، وہ چاہیں گے کہ تمہارے ہاتھ سے عزت چھن جائے، تمہارے ہاتھ سے عزت چھن جائے، تمہارے ہاتھ سے تمہاری بقا تباہ ہو جائے، تمہارا وجود ختم ہو جائے، تم نشان عبرت بن جاؤ۔ وہ تمہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں عزت کے ساتھ جیتا نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں سر بلند نہیں دیکھ سکتے۔ سو خیال رکھنا وہ تمہیں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالیں گے، تمہاری تباہی، بربادی اور ذلت اور رسوائی کے منصوبے بنائیں گے، اور بنائیں گے تمہارا ہمدرد بن کر، تمہارا محافظ بن کر، تمہارا بے خواہ بن کر، تمہارا بھلا چاہنے والا بن کر، اور تمہارا دوست بن کر آ کے تمہیں مشورے دیں گے، کہیں ان کے مشورے پر نہ چل پڑے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے جو پڑھ رہا ہوں، جہاں سے اس بات کو شروع کیا۔ اب یہ اترا تو 1400 سال پہلے تھا، لگ یوں رہا ہے کہ آج کے حالات کے لیے اترا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہوا ہر دور کے لیے رہنمائی دیتا، فرمایا کہیں ان کے اشارے پر عمل نہ کر بیٹھنا، کہ انہیں اپنا دوست، وفادار، بے خواہ، مخلص نہ سمجھ لینا، اور ان کی بات میں نہ آ جانا، وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ اس پس منظر کو کیسے، حسد کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی بیت المقدس، کنعان اور فلسطین کی سرزمین سے چل کر صدیاں پہلے سرزمین مدینہ طیبہ، اس کو طیبہ کہا کرے، یہ نام مدینہ کا ساتھ طیبہ والا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ میں اس مدینہ کا نام طیبہ رکھتا ہوں، مدینہ طیبہ۔ اس وقت یہ یثرب تھا، اور تاریخ میں کھجوروں والا شہر معروف تھا۔ تو پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر چلا آ رہا تھا، حضور کی ولادت کا ذکر تھا، آپ کی اعلان نبوت کا ذکر تھا، آپ کے خصائص نبوت کا ذکر تھا، کمالات نبوت کا ذکر تھا، آپ کی عظمتوں کا ذکر تھا، آپ کے دین کی تعلیمات کا ذکر تھا، حتیٰ کہ اپنے مولد یعنی جس شہر میں پیدا ہوں گے اس سے کھجوروں والے شہر میں ہجرت فرما جانے کا ذکر تھا، اور پھر وہیں قیام کر کے وہیں وصال فرمانے کا ذکر تھا۔ ساری تفصیلات کتابوں میں چلی آ رہی تھی، اور انبیاء اپنی امتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ بھئی ہم تو اس کسی سارے اماموں اور نبیوں اور رسولوں کے سردار کی آمد کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کر لیا. انہوں نے کمالات دیکھے کہ یہ پھونک مارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کا پرندہ اڑنے لگتا ہے، یہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو مادرزاد نابینا ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، مردوں پر پھونک مارتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں. وہ سوچنے لگے کہ کیا کائنات انسانی میں اس شخص سے بڑھ کر بھی کمالات والا کوئی ہوگا؟ جب یہ خیال آیا، اسی وجہ سے خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا تھا کہ مردوں کو زندگی دیتا ہے، نابینوں کو بینائی دیتا ہے. یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہے، یہ خدا کا بیٹا. اس کفر میں پڑ گئے تو خیال آیا اس سے زیادہ فضیلت کسی کی ہو سکتی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلا لیا، اپنی امت کو جمع کر لیا. فرمایا میرے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں میں میں بزرگ تر ہوں سب سے نہیں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو خوشخبری دینے والا ہوں، میں تو منادی کرنے والا ہوں. اصل ساری بزرگیوں کا والد وہ محمد مصطفیٰ ہے جو میرے بعد آ رہا ہے. وہ جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں ان کی عظمتوں کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور انجیل میں ہے، آج بھی یہ جملہ درج ہے، آج بھی انجیل میں یہ جملہ درج ہے کہ میں تو ان کے جوتوں کے تسمے تک کھولنے کے بھی خود کو لائق نہیں سمجھتا. عظمتوں کا یہ عالم. تو یہ اہل کتاب اور یہود خاص طور پر چونکہ ان کی ایک تاریخ تھی اور ان کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو وہ سنتے چلے آئے کہ آنے والا آ رہا ہے، اور پھر حضور کے کمالات کا تذکرہ سنتے. ولادت کی رات 12 ربیع الاول کی خبر تھی انہیں کہ پیر کی رات ہوگی، صبح سہانی کھڑی ہوگی، یہ سمانا سما ہوگا. اس وقت میرے وہ محبوب کائنات، وہ محبوب رسولہ، ان کی ولادت ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جس رات مکہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک یہودی اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا شہر مکہ میں. اتنی خبر تھی اور انتظار تھا انہیں آقا کے آنے کا، مگر خیال یہ تھا کہ شاید وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. یہ ایک مغالطہ تھا، وہ بھی شاید ہماری قوم بنی اسرائیل میں سے آئے، خیال یہ تھا. وہ رات جب آ گئی جس رات حضور علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے، وہ سارا عطا پتا جو کتابوں سے ان کو معلوم تھا ولادت مصطفی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کے ساری علامتیں جب دیکھ لیں تو فرماتی ہیں وہ یہودی عالم تھا، کسی کام سے آیا تھا. صبح کا وقت شہر مکہ میں چیخا، ایک واقعہ یہاں چیخا، اور اس نے قریش کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھنے لگا قریشیو آج بتاؤ کہیں تمہارے کسی گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی تو ہمیں خبر نہیں. اس نے کہا پتہ کرو، آج کی صبح پیدا ہونے والا بچہ قریشیوں کے گھر میں خاتم الانبیاء ہونا تھا، معلوم کرو کس گھر میں پیدا ہوئے. یہ بات سن کر قریشی دوڑے، قریش مکہ دوڑے، دائیں بائیں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت عبداللہ کے بیٹے، یتیم بیٹے پیدا ہوئے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو خبر ملی کہ ہاں حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا. اس نے قریشیوں کو جمع کیا، دوڑا بے تاب ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. فرماتی ہے میرے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ذرا اس کی پشت پیچھے موڑ کر دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ مجھے دیکھ لینے دے، اجازت ہے؟ یہاں تک خبر تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو ان کے سامنے کر دی. اس نے جو پشت گما کر دیکھا تو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. مہر نبوت پہ نگاہ پڑی، یہودی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا ذہبت النبوت من بنی اسرائیل، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی.
آج نبوت بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل میں سے وہ مین قبیلہ بڑا چلا ہے، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، اور اس نے باہر جا کے قریش سے کہا یہ نبی اتنا بلند ہوگا کہ شرق سے غرب تک اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے، تمہیں کیا خبر یہ کیا شانوں والا رسول آیا، مگر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اس دن سے یہودی حسد کرنے لگے، اس صبح تک عاشق رہے جب تک ولادت کی خبر نہ ملی، اور یہ پتہ نہ چلا کہ کس خاندان میں سے آئے، اور یہ پتہ نہ چلا جب تک کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ اس صبح تک عاشق رہے، جب خاندان بدل گیا اس دن سے حاسد ہو گئے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں پیش، ولادت مکہ میں ہوئی، مکہ معظمہ میں، فرماتے ہیں میں 7-8 سال کا بچہ تھا، 12 ربیع الاول کی صبح ایک یہودی شہر مدینہ کی گلیوں میں چیخ رہا تھا، یہودی جمع ہو گئے تھے اور جمع کر کے کہہ رہے تھے کہ آج وہ نبی جس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کیا جانا تھا وہ نبی آج پیدا ہو گیا، وہ نبی آج پیدا ہو گیا۔ اور امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اوس خزرج کئی قبیلے ایسے تھے جن قبیلوں کے باپ دادا بڑے لوگ اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کے باب تھے وہ درس دیتے تھے اپنی خاندانوں کے بچوں کو، بطور سبق روزانہ پڑھاتے تھے کہ محمد آئیں گے، احمد آئیں گے، ان کے آسمانوں پر نام احمد ہوگا، نیچے زمین پر محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ شان ہوگی، یہ درجے ہوں گے، یہ رتبے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو سبق دیتے تھے حضور کی عظمتوں کا، یاد کراتے تھے وہ اس سے اور درس دیتے تھے۔ تو جس دن تک آقا کی ولادت نہیں ہوئی یہ حضور کے چرچے کرتے رہے، گن گاتے رہے۔ جس دن آقا کی ولادت ہو گئی اور پتہ چلا کہ نبوت ہمارے یہود سے نکل گئی، بنی اسرائیل سے نکل گئی، اس دن سے حاسد ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن یہود کے دلوں سے پھر اسلام کے خلاف بغض اور حسد نہ نکل سکا، قرآن گواہ ہے۔ پھر یہ جتنے منافق تھے مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں، تو یہ یہود جو آ کے یہاں آباد ہوئے تھے یہ بھی اپنی کتابیں پڑھ کر پوچھ پوچھ کر کہ وہ کھجوروں والا شہر جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر ہجرت فرما کر آباد ہونا ہے، چلو ہم پہلے سے وہیں ڈیرے لگا لیں۔ تو یہ حضور کی آمد کی انتظار میں یہ شہر یثرب میں آباد ہو گئے تھے، اتنا پتہ درست تھا ان کے پاس، مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ یہ جو منافق جنہوں نے قدم قدم پر مسلمانوں کو دھوکے دیے، قدم قدم پر ان کی ہزیمت، ان کی شکست اور معاذ اللہ ان کی تباہی کا سوچا، قدم قدم پر اسلام کے اندر فتنے پیدا کیے، وہ منافق انہی یہود میں سے تھے بیشتر، جنہوں نے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے وفادار دکھائی دیتے تھے، بن گئے تھے، اس لیے تاکہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں اور ہمارے مشوروں پر عمل کریں اور ہم ان کو تباہی کی طرف لے جائیں۔ آج قرآن مجید پھر ہم سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج بھی تم وہ اہل کتاب جن کا ذکر تمہیں بتایا ہے کہ انہیں حسد ہے تمہارے ساتھ، وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ تمہیں ہنستا نہیں دیکھ سکتے، ہنسنا تو دور کی بات ہے تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکتے، انہیں تمہارے نبی کی نبوت ہی برداشت نہیں ہے، تمہیں کیا برداشت کریں گے، انہیں تمہارے نبی کا وجود برداشت نہیں ہے، تمہارے کعبے کو کیا برداشت کریں گے، اسلام کو کیا برداشت کریں گے۔ تو اہل کتاب میں سے وہ فریق، اشارہ یہود کی طرف، فرمایا ایمان والو، میرے محبوب کے امتیوں، آج بھی ہمارا خطاب یہ ہے، سن لو، اگر تمہاری سمجھ میں بات آ جائے اور تمہارے بخت اور نصیبوں کے دروازے کھل جائیں اور تمہارے حالات کے بدلنے کا وقت آ جائے، تمہارے مقدر کے سنورنے کا وقت آ جائے، فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب،
تو وہ اہل کتاب میں سے ایک فریق، وہ یہود جو آگے اوروں کو کرتے ہیں، پیچھے خود منصوبہ بناتے، ان کا طریقہ یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ان کا طریقہ واردات چلا رہا ہے۔ آج اگر وہ عالم اسلام کی تباہی کے منصوبے سرزمین اسرائیل پر بناتے یا واشنگٹن میں بناتے یا اقوام متحدہ کے فلور پر عالم اسلام کی تباہی کے منصوبے بناتے اور امریکہ اور یورپ کے اتحادی ملکوں کو اسلام کی دنیا کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو نیا کام نہیں کر رہے، یہ عہد رسالت مآب سے کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر تم ان تطیعوا، ان کی بات مان گئے، وہ تمہیں تمہارا وفادار بن کر ظاہراً کوئی بھلائی کی بات تم سے کریں گے، بھئی تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی اور تم کمزور ہو، تم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم سے زیادہ تمہارا وفادار کون ہے؟ ہم انسانیت میں امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم جمہوری حقوق کے پاسدار لوگ ہیں، جن چھوٹی قوموں پر ظلم ہوتا ہے ہم انہیں ظلم سے نجات دلانے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جن کی آزادی سلب کی جاتی ہے ہم انہیں آزادی چھین کر واپس دلاتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ آزادی چھن گئی یا رہ گئی۔ منصوبے بناتے، فرمایا ان تطیعوا، اگر تم نے ان کی بات مان لی اور انہیں اپنا وفادار سمجھ لیا اور ان کی بات میں آ گئے، ان کی بات میں آ گئے اور چل پڑے ان کے کہنے پر، تو فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی تباہی کی طرف پلٹا دیں گے۔ مومن ہو جانے کے بعد تمہیں کفر والی ذلت اور رسوائی کی طرف لے جائیں گے، تباہی و بربادی کی طرف لے جائیں گے، اور اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کا من راضی نہیں ہو جائے گا تمہاری تباہی سے۔ یہ قرآن مخاطب ہے امت مسلمہ سے۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی، انہیں اپنا وفادار سمجھ لیا، اپنا بے اخا سمجھ لیا اور ان سے اپنی حفاظت کروانے والے بن گئے، تو ایمان کی نعمت تمہارے ہاتھوں سے چھین لیں گے، تمہیں کفر تک پلٹانے سے بھی کمی نہیں کریں گے، تمہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرا دیں گے، تمہیں تباہی اور بربادی کی منزل کی طرف لے جائیں گے۔ مگر ہم نے اللہ پاک پکار پکار کے یہ فرماتا رہا، حضور علیہ السلام اپنی امت کو پکار پکار کر متنبہ فرماتے رہے، مگر ہم نے کان تک بھی نہ دھرے، ہم نے کان تک بھی نہ دھرے۔ اور اس سے آگے دو آیتوں کے بعد آگے ایک آیت کریمہ ہے جس کا مضمون اس آیت کے قرب کی وجہ سے یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہیں تباہی اور کفر کی طرف اور بربادی اور ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے کے لیے تمہارے اندر فتنہ کیا پیدا کریں گے؟ فرمایا تمہارے اندر پھوٹ ڈال دیں گے، پھوٹ پڑ جائیں گے کہ یہ جو کچھ میرے اللہ نے فرمایا آج وہی کچھ نہیں ہو رہا، جس بات سے اللہ نے روکا ہم نے وہ کر دی اور اسی انجام کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خبردار ان یہود، انسانیت کے دشمن، دین اسلام اور تمہاری نبوت کے دشمن، ان قوموں کے کہنے میں نہ آنا اور اللہ کی دین کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھامے رکھنا، جسد واحد بنے رہنا، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ پڑنے دینا۔ یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ امت بٹ جائے، امت بٹ جائے، اور تمہاری گولیاں تمہارے سینوں پر چلائیں گے اور پھر اپنے بم تمہارے ذریعے تمہارے اوپر برسائیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر کے دم لیں گے۔ ولا تفرقوا، پھوٹ ڈال دیں گے۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو میرے محبوب کی آمد سے پہلے بھی تمہارے اندر پھوٹ ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، اور تم تباہی بربادی اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے،
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پھوٹ تھی، بربادی تھی، دشمنیاں تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کی ہولی سے ہولی کھیلنے والے. ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس نے تمہاری پھوٹ کو ختم کر دیا اور تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا، تمہاری کدورتوں کو الفتوں سے بدل دیا اور بچھڑے ہوئوں کو سینے سے لگا دیا اور پوری امت کو اپنا کلمہ پڑھا کر ایک جسم بنا دیا. تم ایک دوسرے کے خون اور عزت کے محافظ بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے میں گرے جا رہے تھے اس پھوٹ کی وجہ سے. کیا؟ اس پھوٹ کی وجہ سے. تو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا، اس گڑھے سے بچا لیا. تو یاد کر لو کہ یہ مل جل کر تمہیں پھر اسی پھوٹ، اسی تباہی اور اسی بربادی کے گڑھے کی طرف لے جائیں گے. یہ تھی یہود کی بات. کن کی؟ 7 کفار کی بات. اب تو یہود اور کفار میں کوئی فرق، اسلام دشمنی میں کوئی فرق نہ رہا، بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وہ کافروں سے بھی بڑھ کر ہیں اسلام دشمنی. اور امریکہ کے صدر کا بیان، ان کے نائب وزیر خارجہ کا سرکاری بیان آپ نے پڑھ لیا. وہ برملا کہہ رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ایک، امریکہ اور اسرائیل کی کاز ایک، ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے. اور کہتا ہے اسرائیل خبردار، تجھے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو موجود ہوں. اب یہی بات کفار کے لیے کہی. حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، سارا عالم کفر ایک ملت ہے. اسلام دشمنی میں مسلمانوں تم ہی نادان ہو، تمہیں ایک ہونے کا راز سمجھ آئے یا نہ آئے، کفر تو ایک ہے تمہارے خلاف. تم ہی نادان، تمہیں یہ راز سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ ایک ہونے میں کیا برکت ہے اور پھوٹنے میں کیا نقصان. مگر عالم کفر تمہیں مٹانے کے لیے ایک ہے. حدیث پاک ہے، فرمایا آیت نمبر 149 میں وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے محبوب کے امتی ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، یہ پورا عالم کفر، پورا عالم کفر جو اسلام دشمنی میں ہمہ وقت سرگرم رہتا ہے، اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے، وہ بھی تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے. آ گئے تو کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تمہیں وہ الٹے پاؤں تباہی اور بربادی کی طرف جہاں سے ہم نے تمہیں نکالا تھا ادھر دھکیل دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور تم بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے. ارے کون سا لفظ، کون سا حرف ایسا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا اور آج وہ کھلی حقیقت کے طور پہ آنکھوں کے سامنے نہیں دکھائی دے رہا. بڑے خسارے میں چلے جاؤ گے، بڑا نقصان اٹھاؤ گے. تو ایک مقام پر یہودیوں کی سازشوں سے متنبع کیا، دوسرے مقام پر عالم کفر کی اسلام دشمنی پر متنبع کیا، اور فرمایا کہ ان پر بھروسہ نہ کرو، انہیں نہ دیکھو، یہ تمہارے مددگار نہیں، بل اللہ مولاکم، تمہارا دوست اور وفادار تو اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے. بل اللہ مولاکم. ظالمو، کہیں امریکہ کو مولا نہ سمجھ لینا، کہیں اسرائیل کو مولا نہ سمجھ لینا. اور یہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کی بحالی کا نام نہاد ادارہ، اسے اپنا مولا، وفادار اور مددگار نہ سمجھ لینا. یہ صرف جہاں اسلام دشمنی کی بات آئے گی ان کی نظریں اور ہو جائیں گی. الکفر ملت واحدہ، تم جو چاہو بنتے پھرو، رسول پاک کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کہ پورا عالم کفر ایک ملت ہے اسلام کی دشمنی میں. تو میں وہ بھی تمہیں برباد کر دیں گے. اور فرمایا کہ تمہیں ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے نا کہ خود وہ کمزور سمجھتے ہو، اس لیے دیکھتے ہو نا ان کی طرف کہ خود کو ہائے 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 کمزور سمجھتے ہو. یہ سمجھتے ہو شاید ہم کعبے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہمارا خطہ پاک ہم اسے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے، شاید ہم اپنا ملک نہیں بچا سکیں گے، شاید حرمین شریفین کو نقصان پہنچ جائے، ہم تحفظ کے قابل نہیں،
ہم نے ساری زندگی عیاشیاں کی ہیں، فوج تک نہیں بنائی بڑی مضبوط قسم کی، امت کے لیے نہیں سوچا. یہی سمجھتے ہو نا کمزور ہیں، نقصان پہنچ جائے گا، اور ان سے اس لیے مدد طلب کرتے ہو، مدد ہی طلب کرتے ہو، اپنے خرچ پر مدد کرائے پر لیتے ہو. اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہاری سمجھ میں بات آ جائے راز تمہیں بتا دیتے ہیں. لوگو مومنو جان لو، ان سے مدد طلب نہ کرو، مددگار وہ نہیں، تمہارا مددگار اللہ ہے. اوپر دیکھو، تم نے خود اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں. کوئی پکارنے والا نہ رہا، کوئی ہماری رحمت کو تکنے والا نہ رہا، کوئی ہم سے مدد اور نصرت کی خیرات مانگنے والا نہ رہا، کوئی ہمیں مولا جاننے والا نہ رہا، کوئی ہمیں مددگار سمجھنے والا نہ رہا، کوئی ہماری بارگاہ میں جھکنے والا نہ رہا. اگر تم ہمیں پکارتے تو کعبہ ہمارا تھا، ہم حفاظت کرتے. ہم نے ابرہہ سے بھی تو بچا کے دکھا دیا تھا، ہم نے ابابیلوں کے ذریعے بچا دیا تھا. ابرہہ کے ہاتھی ابابیلوں کی کنکریوں سے تباہ ہو گئے تھے. ہم اگر کعبے کو اس وقت بچا سکتے ہیں تو آج بھی بچا سکتے ہیں. بل اللہ مولاکم، کدھر گھومتے پھرتے ہو، بربادیاں سوچتے ہو. یہ لوگ نہیں ہیں وفادار تمہارے، وفادار اور مددگار اللہ. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اور تم نے سمجھانا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، اچھی مدد دیں گے. یہ بڑی طاقتور قومیں ہیں، اچھی مدد دیں گے. فرمایا یہ کیا مدد دیں گے؟ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. سب سے بہتر مدد کرنے والا تو اللہ ہے. اللہ سے بہتر مددگار کون ہے؟ مگر یہ تو اسی کو سمجھ آئے جو اس سے مدد کا طالب ہو، جو اس سے مدد کا طالب ہو. ہم نے تو اللہ سے منہ موڑ لیا، ہم نے اللہ سے منہ موڑ لی، اس کو مولا سمجھنے سے انکار کر دیا، اس کی مدد کا طالب بننے سے انکار کر دیا، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کر دیا، اس سے بھروسہ اٹھا لیا، اس سے تعلق توڑ لیا، اس کے احکام سے منہ موڑ لیا. اور جن سے دوستی یاری کرنے سے اس نے روکا تھا انہی کے دوست بننے لگے، ان سے یاریاں کرنے لگے. جنہیں مدد کے لیے پکارنے سے اللہ نے منع فرمایا تھا ان کو مدد کے لیے پکارنے لگے. تو اس سے بڑی بغاوت اللہ کے فرمان کی اور کیا ہوگی. آج امت اس بغاوت کے جال میں پھنس گئی. بہت بڑے فتنے کا وقت ہے، بہت بڑا ابتلا کا وقت ہے. میں نے اس ابتلا کا راز بتا دیا آپ کو، ابتلا کا راز بتا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تمہارے مسلمانوں، اگر تم میں سے دو قوموں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم ہی میں سے کوئی تیسرا مل کے اور مل بیٹھ کے چکا لیا کرو، ان یہودیوں کافروں کی طرف نہ جانا. آپس میں مصالحت کر لیا کرو. کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا کہ سمجھو کہ ہم سے کچھ نہیں بن پائے گا، ہم کافروں کو بلا لیں، ہم امریکہ کو بلا لیں، اسرائیل کو بلا لیں، یہودیوں کو بلا لیں، اتحادیوں کو بلا لیں، مغرب کی وہ اسلام دشمن طاقتیں جنہیں ایک آنکھ اسلام کی سرزمین نہیں باتی ان کو بلا لیں. کہیں یہ غلطی نہ کر دینا. آج اس فرمان کی بغاوت ہو گئی، اس فرمان کی بغاوت ہو گئی. آج کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمنوں کو بلا لیا گیا. ہائے ہائے ہائے، کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمن آ گئے، ڈیرے ڈال لیے اور 90 سال کے ٹھیکے ہو گئے کہ پورے 100 سال تک اب حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی. مسلمانوں تمہارا کیا بچا؟ کیا بچ گیا باقی؟ کیا بچ گیا باقی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یاد رکھ لو اگلی بات بھی، آیت نمبر 160 میں فرمایا ہم نے تمہیں بات کھول کر سمجھا دی، اب انجام بھی سن لو، اب انجام بھی سن لو. فرمایا میری مدد و نصرت ہر وقت تمہاری پکار کو تک رہی تھی اور تک رہی ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری مدد کروں، اور مجھے پکارنے کا طریقہ یہ جو میں نے کہا ہے اسے مانو.
جو میں نے فرمایا ہے اسے میرے حضور جھکو گڑ گڑاؤ، میرے لیے جیو میرے لیے مرو، عیاشیاں چھوڑ دو، عیاشیوں کے انجام یہی ہوتے ہیں۔ تیل کی کمائیاں جب عیاشیوں پہ خرچ ہونے لگے تو انجام یہی نکلتے ہیں، جب عیاشیوں پہ خرچ ہونے لگے تو انجام یہی نکلتے ہیں، انجام بربادی، فسق و فجور کا انجام بربادی، اللہ کی نافرمانی کا انجام بربادی، اللہ کے احکام سے بغاوت کا انجام بربادی۔ فرمایا اب سن لو، میں تو مدد و نصرت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں، مگر تم اگر مجھ سے مدد نہ مانگو اور کسی اور سے مانگو جو میرا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے، جو میرے دین کا دشمن ہے، اگر انہیں پکارو مدد کے لیے تو اگلا فرمان آ گیا، فرمایا وہ بھی سن لو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے دوسروں کی مدد مانگنے والوں، ایمان رکھو مجھ پر، اللہ پاک فرماتے مجھ پر ایمان رکھو، اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں تو مجھے اپنی عزت کی قسم ساری کائنات میں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہارا مولا ہوں تم مجھے پکار کے تو دیکھو، میرے بن کے تو دیکھو، میرے سامنے جولیاں پھیلا کے تو دیکھو، اگر میں تمہاری مدد پر آ گیا تو مشرق سے مغرب تک ساری کائنات مل کر بھی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پھر کوئی ایٹم بم لیا پھرے، کوئی دنیا کی جدید ٹیکنالوجی لیا پھرے، اور 28 ملک تو کیا ساری دنیا کے ملک جمع ہو جائیں، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے، اللہ ایک طرف ہو تو ساری دنیا مل کر بھی تم پر چھا نہیں سکتی۔ اور جہاں بات ختم کی وہ بھی سن لو، پھر فرمایا یہ تو ہے تب اگر مجھے مدد کے لیے پکارو اور میرے دشمنوں کو اور میرے دین کے دشمنوں کو اور میرے نبی کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو نہ پکارو مدد کے لیے، مجھے پکارو تو پھر تو نتیجہ یہ، پھر کوئی اور غالب آ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اور اگر مجھے نہیں پکارو گے، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، اب ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں، فرمایا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور مجھے اپنا مولا نہیں سمجھو گے، اپنا مددگار نہیں جانو گے، اور مجھے نہیں پکارو گے اور چھوڑ دو گے، تو فرمایا پھر میری رحمت اور مدد کب تک تمہیں تکتی رہے گی؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو یخذلکم، پھر وقت آئے گا میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ڈرو اس وقت سے مسلمانوں، ڈرو اس گھڑی سے، ڈرو اس ساتھ اور اس وقت سے جب یہ آواز آ جائے کہ مسلمانوں تم نے مجھے چھوڑا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اب جاؤ جنہیں تم نے پکارا تھا ان سے مدد لینے کا مزہ چکھ کے دیکھ لو، دیکھ لو۔ ڈرو اس وقت سے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے اور ہم اس وقت پر جا پہنچے، ہم اس وقت پر جا پہنچے۔ ان یخذلکم، اور سن لو اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، پھر بتانا کہ میں جسے چھوڑ دوں پھر کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ میں جسے چھوڑ دوں مسلمانوں اگر، تو کون ہے جو میرے بعد پھر اس کی مدد کرے؟ کون ہے جو میرے بعد اس کی مدد کرے؟ اور اس لیے اگر تم ایمان والے ہو تو فرمایا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اوروں کو بلاتے پھرے، مجھے چھوڑ کر اوروں کو بلاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں میں چھوڑ دینے کا اعلان نہ کر دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ مولا اس میں شک نہیں کہ ہم نے چھوڑ دی، اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا، اس امت نے آپ کو چھوڑ دیا،
ہم مجرم ہیں مگر تو ہمیں نہ چھوڑ۔ دوستو یہی گھڑی دعا کی ہے، آنسو بہا لو، بس آنسو ہی دعا ہے آج کی۔ ہم آنسوؤں کے سوا اللہ کے حضور کیا التجا کر سکتے ہیں؟ اس وقت امت کے پاس بچ کیا گیا ہے، اس وقت امت کے پاس بچ کیا گیا ہے، کیا باقی رہ گیا ہے؟ مولا سچ ہے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تیرا ہر فرمان سچ ہے، تیرا ہر حکم سچ ہے، تیری ہر بات سچ ہے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ پھر مولا ان یخذلکم، تو ہمیں نہ چھوڑ دینا مولا، تو ہمیں نہ چھوڑ دے، تو ہمیں نہ چھوڑ مولا، تو ہمیں نہ چھوڑ۔ اللہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر ہمیں اور اس امت کو بچانے والا کوئی نہیں، اس امت کو بچانے والا کوئی نہیں۔ دوستو میں عرض حال کہہ چکا، علاوہ اس کے کچھ کہنے کا نہیں بچا، میں نے ساری بات اور کھری بات آپ تک پہنچا دی۔ یہ جو ہم امن کی باتیں کرتے ہیں یہ سب فریب ہے ہمارے اپنے نفس کا، ہمارے اپنے نفس کا فریب ہے، کچھ مفادات ہیں ہماری، کچھ مجبوریاں ہیں، مسلمان آزاد نہیں رہے۔ ہم دو چار باتیں کرتے ہیں ڈٹنے کی مگر ڈٹ نہیں سکتے، ایمان کمزور پڑ گئے، پھر جھک پڑتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کہ امت ایک ہو جائے اور یہ تیہ کرے جو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہے، کافر اور یہودی اور امریکی اور دین کی دشمن طاقتیں، ان کو مدد کے لیے جو بلایا ہے، اب توبہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو واپس بھیج دو۔ میں نے قرآن کا فیصلہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا، کل میں نے اور انداز کی بات کی تھی مگر بھلی بات تھی، وہ بھی سمجھائی تھی، آج قرآن کا فیصلہ پڑھ کے سنا دیا۔ توبہ کا راستہ وقت ایک ہے کہ اللہ کی مدد کے طالب بنو، اور اللہ کی مدد تب آئے گی کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں انہیں پہلے واپس بھیج دو، انہیں اللہ کے دین کی سرزمین سے، کعبے کی سرزمین سے واپس بھیج دو، ان سے مدد کے طلبگار نہ بنو، ان کی مدد کا انکار کر دو، اپنی سرزمین ان کے ناپاک قدموں سے خالی کروا لو، پھر مل بیٹھو۔ اگر یہ قدم میرے کہنے پر، یہ اللہ فرماتا میرے کہنے پر اٹھا لو تو پھر میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا، مدد کو آ جاؤں گا اور ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے گی۔ معاف فرمانے والا ہے، وَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم فرمانے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں تیری بارگاہ میں اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا، اپنی لغزشوں کا، اپنی خطاؤں کا، اور تیرے حضور ہم بے بس اور بے کس ہو کر گر پڑے ہیں مولا، گر پڑے ہیں تیرے حضور، بے بس اور بے کس ہو کر تیرے حضور گر پڑے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اب تیرے سوا ہمارے حال پہ کوئی لطف و کرم فرمانے والا نہیں، یا اللہ تیرے سوا اب کوئی ہمیں معاف فرمانے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی ہماری مدد و نصرت فرمانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری لغزشوں پہ پردہ فرمانے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی ہمیں تباہی اور بربادی کے گڑھوں سے نجات دلانے والا نہیں۔ یا اللہ تو نے اپنے انبیاء اور اولیاء کا ذکر فرمایا اور کہا وہ میری خاطر جہاد کرتے، انہیں مصیبتیں آتی، وہ قتل ہوتے، شہید ہوتے، ان پر دکھ آتے، مصائب آتے، آلام آتے، پستے مصائب میں، مگر سب چیزوں کے باوجود وہ ہر وقت میرے حضور یہ کہتے رہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم تیرے انہی محبوب بندوں کی دعا کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہمارے مولا ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، ہماری لغزشیں بھی معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتیاں ہم سے ہو گئی ہیں مولا وہ زیادتیاں بھی معاف فرما دے، ان زیادتیوں سے درگزر فرما دے، ان زیادتیوں پر ہماری گرفت نہ فرما،
مولا اگر تو عدل کے ساتھ گرفت فرمانے پر آ جائے تو پھر ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے. تو عدل کے ساتھ گرفت اور حساب کرنے پر آ جائے تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا تو درگزر فرما دے اور امت مسلمہ کو ہمیں اپنی راہ پر ثابت قدم فرما دے. ہمیں اپنی صدق اور سچائی اور حق والی راہ پر ثابت قدم فرما دے اور کافروں پر اور دین کے دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما. کافروں اور دین کے اور تیرے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما. مولا اس وقت حضور کی امت کی لاج رکھ لے. حضور علیہ السلام کی کالی کملی کا واسطہ، آقا کی نبوت اور رسالت کی عظمت کا واسطہ، مولا ہمیں نہ دیکھ، ہمارے چہروں کو نہ دیکھ. ہمارے چہرے تو سیاہ ہیں، ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ. مولا ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، نافرمانیوں کو نہ دیکھ. اس وقت اپنے محبوب کی امت کو دیکھ لے. اس وقت تیرے محبوب کی امت کا سوال ہے میرے مولا، اس امت کو ایک کر دے. اس امت کو اس آزمائش سے نکال لے، اس امت کو اس فتنہ سے نکال لے، اس امت کو اس امتحان میں سے نکال لے. مولا ہم اس امتحان میں پورے اترنے کے قابل نہیں. کہیں اس آزمائش میں بربادی نہ ہو جائے، اس ابتلا میں تباہ و بربادی نہ ہو جائے. مولا درست ہے ہم نے تجھ سے منہ موڑ لیا، ہم تمہیں چھوڑ گئے مولا، پر تو ہمیں نہ چھوڑ جا. مولا تو حضور کی امت کو نہ چھوڑ، مولا تو حضور کی امت کو نہ چھوڑ. مولا تو اپنے ان گناہگار بندوں کو نہ چھوڑ، اپنے خطاکار بندوں کو نہ چھوڑ. تو تواب الرحیم بھی تو ہے، تو غفور الرحیم بھی تو ہے، تو جواد و کریم بھی تو ہے. مولا تو ہمارے حال پہ کرم فرما دے. امت مسلمہ کی غیرت اور بقا کا سوال ہے. مولا اسلام کے نام پر تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، تجھ سے تیری مدد و نصرت کی خیرات مانگتے ہیں میرے مولا. مانا جس سرزمین پر جنگ ہو رہی ہے اگر انہیں ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی اپنے شامت اعمال کی، مولا پھر بھی گرفت نہ فرما. تیرے بندے اور حضور کے امتی شرق سے غرب تک اور تو کئی آنسو آ رہے ہیں، ان کے آنسو اور آہوں اور چیخوں پکار کا صدقہ اور ان شہید ہونے والوں کی ناک موت کا واسطہ میرے مولا، ان معصوم مرنے والوں کی چیخوں پکار کا واسطہ، مولا اپنی مدد و نصرت نازل فرما دے. مولا اپنی مدد و نصرت نازل فرما دے. مولا اپنا لطف و کرم نازل فرما دے. اس امت کو حیا عطا کر دے، ہمیں شرم عطا کر دے، ہمیں وحدت اور یکجہتی عطا کر. اس فتنہ اور ابتلا سے محفوظ فرما لے. امت کو جسد واحد کر دے، امت کو ایک کر دے. اس امت کی پھوٹ کو ختم فرما دے، اس امت کی پھوٹ کو ختم فرما دے. اس امت کے دلوں کی نفرتوں کو مٹا دے، کدورتوں کو مٹا دے اور اپنے کرم سے اس امت کے سینوں میں محبتیں پیدا کر دے. مولا ان امریکیوں، یہودیوں اور دین کے دشمنوں کو اس پاک سرزمین سے واپس کر دے، واپس کر دے. اسلام کی زمین کی غیرت کو بچا لے. مولا امت کو مرنے سے بچا لے، امت کو گڑھے میں گرنے سے بچا لے، ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے. مولا کرم فرما دے میرے مولا، کرم فرما دے مولا، کرم فرما دے. رحمت فرما، اپنی خیر و مدد نازل فرما، اپنی عنایات اور نوازشات نازل فرما. اس امت کے حال پہ کرم کر، اس جنگ کی آگ کو بجھا دے. ظلم ختم ہو جائے، جارحیت ختم ہو جائے. یہود و نصارہ اسلام کے دشمن امریکی اور یہودی اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازشوں میں نامراد ہو کر لوٹے، ناکام ہو کر لوٹے. اسلام کو مٹانے کی آرزو رکھنے والے ذلیل اور رسوا ہو جائیں، اسلام کو مٹانے کو چاہنے والے خود مٹ جائیں. مولا تیرا دین سربلند ہو جائے، اللہ تیرا دین سربلند ہو جائے، اللہ حضور کی امت سربلند ہو جائے، تیرا قرآن سربلند ہو جائے. مولا تیرا کلمہ پڑھنے والے خطا وار سے ہی مگر وہ سربلند ہو جائیں اور تیری بندگی کی راہ پر پلٹ آئیں. ہم پلٹ کر پھر تیری بندگی کی راہ پر آ جائیں. مولا پھر تجھ سے معافی مانگتے، کرم مانگتے، ہمارے انفرادی احوال کو بھی سنوار دے. ہماری گردنیں تیرے حضور جھک جائیں، ہماری جبینیں تیرے حضور جھک جائیں، ہم تیرے بندے بن جائیں، تیرے بندے بن جائیں، تیرے حضور گڑگڑانے والے بن جائیں، تیرے حضور رونے والے بن جائیں. تیری رحمت کا دامن پکڑ کر مولا ہم تڑپنے والے بن جائیں اور اس وقت تک رحمت فرمانے والے رب کی رحمت کا دامن نہ چھوڑے جب تک رحمت امن نہ آئے، جب تک رحمت کی بارشیں نہ ہو جائیں. مولا جب تک ہماری تقدیر سنور نہ جائے ہم تیری طرف سے منہ نہ موڑیں. ہمارے گناہ کو معاف فرما،
ہماری لغزشیں معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں اپنی طاعت عطا کر، اپنی عبادت عطا کر، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا درد و سوز عطا فرما، اپنی توبہ اور استغفار عطا فرما، اپنا ذکر عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں ہمیں اور امت کو فنا کر دے۔ حضور علیہ السلام کی سچی اتباع عطا کر، آقا کی سچی غلامی کا پٹا ہم گلے میں ڈال لیں اور پورے عالم اسلام کے دن بدل جائے، عالم اسلام کی قسمت سنور جائے۔ مولا اس جگہ پر تمام حاضرین کی جملہ حاجات کو بھی پورا فرما۔ یہ دو جائز مرادیں لے کر آئے مولا وہ بھی پوری کر دے۔ ان آنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر کے بھیج۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے لکھ کر بھیجا ہے وہ، جو لکھ کر نہیں بھیج سکے وہ، جو اپنے دلوں میں لے کر آئے ہیں، اور جو گھروں میں حضور کے امتی بیمار پڑے ہیں اور جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، کرا رہے ہیں مولا تو شفا دینے والا ہے، انہیں شفا دے دے، انہیں صحت عطا فرما دے۔ جو شہید ہو گئے اور انتقال کر گئے، وفات فرما گئے، مولا ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، اور قیامت تک حضور کی پوری امت پہ کرم فرما، سب پہ کرم فرما۔ جو تنگ حال ہے ان کی تنگی دور کر، رزق حلال میں سب کو فراخی عطا کر، سب کو رزق حرام سے بچا لے، سب کو رزق حلال دے، رزق حلال دے، اپنی طاعت والا رزق دے اس میں فراخی دے، اپنی عبادت والا رزق دے اس میں فراخی دے، سب کو نیکی کی زندگی دے۔ پڑوس میں چودھری محمد صدیق صاحب کا انتقال ہو گیا، مولا یہاں کے نمازی تھے، ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات دے۔ ہمارے رفیق توفیق احمد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ عراق میں، عرب کی سرزمین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، دنیا کے جس خطے میں جتنے مسلمان جس سمت سے بھی شہید ہو گئے، مارے گئے ہیں بولے، مولا ان کی بخشش فرما، ان کے پسماندگان کو صبر و شکر دے، ان کی بیوائیں رہ گئی ہوں گی، یتیم بچے رہ گئے ہوں گے، ان کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اور میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں سب کو شفا دے۔ حضرت خواجہ غلام معین الدین صاحب تونزہ شریف کے سجادہ نشین، مجھے چٹ ملی ہے، اطلاع ملی ہے، کل سے میں جاؤں گا ان کی عادت کے لیے، تو وہ بیمار ہیں شیخ زائد اسپتال میں، علیل ہے میرے مولا، بڑے نیک صالح بندے ہیں، تیرے نیکوں کی اولاد ہیں، خود بھی نیک بندے، انہیں شفائے کامل اور صحت عاجلہ دے، تندرستی اور سلامتی عطا فرما۔ اور جن احباب کے اعزاء اقارب بیمار ہیں، کسی کے والد، کسی کی والدہ، اعزاء چھوٹے بڑے متعلقین، سب کو شفا دے، سب کو تندرستی دے، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کے حال پر رحم فرما۔ اور جو ہم مانگ بھی نہیں سکتے اور جس میں خیر ہے مولا وہ خیر عطا فرما دے، جس کی ہمیں سمجھ بھی نہیں مگر اس میں خیر ہے وہ خیر عطا کر دے، خیر ہمارا مقدر کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وعترتہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ واہل مدینتہ وعلى جميع امته وعلينا معهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ رنگ بھی نور بھی سب ہی تیرے ہوئے، تیری مسکان سے ہی سویرے ہوئے، تیری آمد عطا تو سخا تو وفا تو سبھی کا ہوا، ہم نہ تیرے ہوئے تو سبھی کا ہوا، ہم نہ تیرے ہوئے، خاک اور خار ہیں ہم تو آزار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، المدد یا رسول المدد